أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید کائنات کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 اور 22 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 13ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیات بینات میں بتایا گیا جب یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں میں ڈال کے چلے گئے، 3 دن بعد پھر وہاں کوئی قافلہ آیا، اس قافلے والوں نے ایک بندہ بھیجا پانی کے لیے۔ جب پانی والے بندے نے کنویں میں ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے ڈول کو رسی کو پکڑ لیا اور باہر آ گئے۔ وہ بندے نے دیکھا کہ اتنا حسین بچہ ہے، خوش ہو گیا، اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دینے لگا۔ اور پھر بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کے کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے جو تم نے پکڑ لیا ہے اور یہ بھاگا ہوا ہے، البتہ تم اس کو لینا چاہو تھوڑے سے پیسے دے دو ہمیں۔ انہوں نے بالکل معمولی سی رقم لے کر ان کو بیچ دیا اور وہ لے گئے، مصر چلے گئے۔ اب مصر میں جب پہنچے تو ان کی حسن صورت کی وجہ سے دھوم مچ گئی۔ لوگ دیکھنے کے لیے آتے تو جس کے پاس تھے وہ دیکھنے کے پیسے لیتا، زیارت کرائیں گے اتنے پیسے دو، ہزاروں درہم دینار اس وقت اس نے کمائے۔ پھر آپ کو بیچنے کے لیے اعلان کیا گیا، لوگوں نے بڑھ چڑھ کے بولیاں لگائیں۔ آخر ایک بندے نے جو سب سے کامیاب بولی لگائی وہ یہ تھا، مصر کا گورنر یا وزیر اعظم، اس نے آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی ریشم، اتنی ہی خوشبو جو ہے، یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ دیں، اور پھر اس نے خریدا، کپڑے بھی دیے۔ تو خرید لیا اس نے ایک عظیم نعمت کو۔ پھر اس نے اپنے زوجہ سے کہا، بیوی تھا وہ بے اولاد، قال اشتراہ من مصر لامرأته اکرم مثواہ، اپنی بیوی سے کہنے لگا جس کا نام زلیخا کہا جاتا ہے اور نام بھی تھا، اس کو کہا کہ بھی اس کو ذرا عزت سے رکھنا، سنبھال کے، اس کا کھانا پینا پہننا بڑا اچھا رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی خاص فائدہ دے، نفع دے، اگر ہم بیچیں تو بڑا فائدہ دے گا، لیکن نہیں، اس کے علاوہ ہمیں اگر رکھنے سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ صورت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بڑا ہونہار ہے، عام بچہ نہیں ہے، تو یہ ہم اپنے پاس رکھیں گے، ہمیں بہت فائدہ دے گا۔ او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کا اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے، بیٹا اولاد ہماری کوئی نہیں ہے، تو یہ بڑا ہمیں فائدہ دے گا۔ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھہراؤ دے دیا، یعنی کہ وہ آزادی کے ساتھ جہاں مرضی چاہیں پھریں اور بادشاہی محل میں عیش و عشرت کے ساتھ رہیں۔ کہاں وہ مصر میں، کہاں کنعان میں ان کے بھائیوں کا سلوک ان کے ساتھ جو تھا، وہ یہاں یہ کہ ہمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ اس لیے بھی کہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں، یا نہ کہ مفہوم یہ کہ ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دیں۔
اس کے علاوہ اور بھی معنی بنتے ہیں، یہ مفہوم زیادہ مفسرین نے فرمایا ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم، آنے والے حالات کا، واقعات کا علم جان لینا ان کو سکھا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو اپنا امر اس کا اس پر غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نہیں جانتے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نہیں جانا، اللہ تعالیٰ اس کو شان دے رہا ہے تو ہم اس کو روک لیں، روک سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ شان دینے والا ہے، اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ میرا بچہ جو ہے بڑی شان پائے گا، یہ کہتے ہیں ان کو ہم نے مار دیا ہے، یا کہتے ہیں بھیڑیا کھا گیا، کچھ بھی نہیں ایسی بات ہے، وہ تو بڑی شان والا ہے۔ تو وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے نبی بھی۔ پھر ہمارا لما بالغ اشدہ ہوا آتے نہ حکم و علم، جب وہ نوجوان ہو گیا، طاقتور نوجوان بن گیا، 20 سے سال یا کم و بیش عمر ہو گئی، ہم نے انہیں حکمت عطا کی، حکم عطا کیا، علم عطا کیا۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ علم اور حکمت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطائیں جو ہیں، یہ خاص علم اور حکمت ہوتی ہے۔ علم جاننا مستقبل کے حالات بھی، ماضی کے حالات بھی، اور حکم سے مراد نبوت بھی ہے، اور یہ علم پر عمل بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی فرمایا کہ ہم صلہ دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، جن کو نیکوکاری کا شرف بخشتے ہیں، انہیں پھر اور صلہ دے کر ان کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب وہاں ٹھہرے، وہاں کیا واقعات پیش آئے، اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔